تو الحمدللہ اسی میلاد کرنے ہاں، ذکر کرنے ہاں، تے ساڈی کوشش ہے کہ ہن وقت انجدہ لڑائیاں مک جائیں، فرقہ ورائیت ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جان، اسی سارے اجتہادی فروئی مسل کی چھوٹے چھوٹے اختلافات چھڈ کے ایک خدا نو منیے، سونے نبی نو آخری نبی منیے تے نعتاں نبی دیاں رل کے پڑھیے، تے اسی دوسرے دیگر جڑے ساڈے دوست نو دعوت دئی دیئے، مگر کچھ بیلی ساڈے آندے نے شاہ جی اسی ذکر تے کران گے مگر سر تواڈے نال نہیں رلنا۔ انہوں پوچھو بیلیا کیوں نہیں رلنا؟ کہندہ جناب جدو سنی نبی پاک علیہ السلام ذکر کر دینا، آپ بھی شان بیان کر دینے، آپ دے معجزات بیان کر دینے، آپ دے خصائص، آپ دے محاسن و اوصاف، آپ دیاں عظمتاں بلندیاں جدو سنی بیان کر دینے، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تے اے معاذ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دی شان مبالغے نال بیان کر دینے، بڑھا کے بیان کر دینے، جنہوں پنجابی چاہنے حدوں ود کے بیان کر دینے، حدوں ود کے یا بدھا کے بیان کرتے نے۔ جیڑا بندہ انی گل کرے نا، وہ پاویں مفتی صاحب ہون، پاویں قاضی صاحب ہون، پاویں ملا صاحب ہون، پاویں سکولر صاحب ہون، پاویں ڈاکٹر صاحب ہون، وہ پاویں پروفیسر صاحب ہون، پاویں بھائی ہوئی ہون، چودھری صاحب ہون، جیڑا آکھے نا تسی شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ حد تو بڑھا کے بیان کر دیو، تسا صرف انہوں انہا پوچھو مولوی جی، پائی جی، چودھری صاحب، سکالر صاحب، تانوں نبی دی عظمت دی حد دا پتہ ہے؟ وَصَحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق، مالک اور رازق ہے، ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی محتاج ہے، میرا اللہ پاک ساری کائنات تو بے نیاز ہے، بے حد انگنت و لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ پاک کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ، آپ دی ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار برادران اسلام، بالخصوص میزبان محفل جناب محمد حسین صاحب تو محمد حسین صاحب، کیونکہ تین من پتہ لگ گیا کہ تین، ایک مستری محمد حسین صاحب نے، ایک چودھری محمد حسین صاحب نے، ایک ملک محمد حسین صاحب نے، تو تین نہیں محمد حسین۔ اچھا نا چلو جی نال دیگر بھی انہوں نے نال معاونین احباب جنہوں نے تعاون کیتا، محنت کیتی، میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت نال سب دیاں مصیبتاں دور فرمائے، سب دے گھراں چ برکتاں دا نزول فرمائے، ہر نیک تمنا پوری فرمائے، اور بالخصوص اللہ جڑی ساڈی اولاد واسطے دعا جڑی سن کہی گئی، اللہ پاک کو نیک اولاد اور عالم دین بنائے، سرکار دی غلامی دے، اللہ بہتر باعزت روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے تو قبل نعت خان بھی ماشاءاللہ، نقیب محفل بھی، اور جناب عزت ماں رائے صلاح الدین کھل ایوبی صاحب، آپ بھی میرے دوست بھی نے، پائی بھی نے، سینئر قانون دان بھی نے، میرے تو ویسے بھی سینئر نے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمر سے مزید برکتاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، جدو گل دی سمجھ آ جائے تو تساں کی آکھنا ہے، تے جے گل دی سمجھ نہ آئی تو پھر کی آکھنا ہے، پھر اس تو اچھی آکھنا ہے تاکہ مینوں ہی پتہ لگے تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو میں بلا تمہید ان اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے پڑھے نے، اللہ پاک نے فرمایا کوشش کراں گا اب انداز تے زبان تے الفاظ بڑے سادہ ہوں تاکہ ہر بندہ میری گل نو سمجھے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والیا سونیا میں تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، او دے واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگاں نو دعوت دینا، اے روشنی کرنا، دریاں مچھانا، لنگر پکانا، کسے حوالے نال بھی علماء نو، مشائخ نو، واعظین نو، خطباء نو بلا کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جان دا ذکر کرنا، میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے اٹھنے دا ذکر کرنا، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلام دا، طعام دا، قیام دا ذکر کرنا، پاک نبی دے پاک صحابہ دا ذکر کرنا،
ازواج مطہرات دا ذکر کرنا، اجداد پاک دا ذکر کرنا، سونے نبی دی آل اطہار دا ذکر کرنا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے حوالے نال بھی میرے نبی دے چہرے والضحیٰ دا ذکر کرنا، واللیل زلفاں دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ہا میم دیاں کنڈلاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے پہلو جہد سمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا، سننا، سنانا، یہ صرف ساڈا ایمان ہی نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین اسی اللہ دی توفیق نال نبی پاک دے صدقے اسی ذکر سونے دا کرنے ہاں تے کردے ہاں۔ ساڑھے ابا و اجداد نے ذکر کیتا، اللہ نے توفیق دیتی تے اسی ذکر کرنے، اور ساڑھی دعا بھی ہے یا اللہ سن اولاد بھی ہو عطا فرما جنی تیرے نبی دی غلام ہو گئے، وہ اولاد بھی نہیں چاہیے جڑی سونے دے درتوں دور ہوئے۔ تو الحمدللہ ذکر کرنے ہاں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو الحمدللہ اسی میلاد کرنے ہاں، ذکر کرنے ہاں، تے ساڑھی کوشش ہے کہ ہون وقت انجدہ لڑائیاں مک جائے، فرقہ ورائیت ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جان، اسی سارے اجتہادی فروئی مسل کی چھوٹے چھوٹے اختلافات چھڑ کے ایک خدا نو منیے، سونے نبی نو آخری نبی منیے تے ناتا نبی دیاں رل کے پڑھیے، تے اسی دوسرے دیگر جڑے ساڑھے دوست نو دعوت دئی دیئے، مگر کچھ بیلی ساڑھے واندے نے شاہ جی اسی ذکر تے کرانگے مگر سر تواڈے نال نہیں رلنا۔ انہوں پوچھو بیلیا کیوں نہیں رلنا؟ کہندہ جناب جدو سنی نبی پاک علیہ السلام ذکر کر دینا، آپ بھی شان بیان کر دینے، آپ دے معجزات بیان کر دینے، آپ دے خصائص، آپ دے محاسن و اوصاف، آپ دیاں عظمتاں بلندیاں جدو سنی بیان کر دینے، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تے اے معاذ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دی شان مبالغے نال بیان کر دینے، بڑھا کے بیان کر دینے، جنہوں پنجابی چاہنے حدوں ود کے بیان کر دینے، حدوں ود کے یا بدھا کے بیان کر دینے۔ جیڑا بندہ انی گل کرے نا، وہ پاویں مفتی صاحب ہون، پاویں قاضی صاحب ہون، پاویں ملا صاحب ہون، پاویں سکولر صاحب ہون، پاویں ڈاکٹر صاحب ہون، وہ پاویں پروفیسر صاحب ہون، پاویں پائی ہوئی ہون، چودھری صاحب ہون، جیڑا آکھے نا تسی شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ حد تو بڑھا کے بیان کر دیو، تسا صرف انہوں انہا پوچھو مولوی جی، پائی جی، چودھری صاحب، سکالر صاحب، تانوں نبی دی عظمت دی حد دا پتہ ہے؟ کیا تسی جان دیو کہ پاک نبی علیہ السلام دی عظمت دی حد کی ہے؟ اور میں یقین نال کہہ سکنا نہ کوئی جمعے ہے تے نہ جمنے، نہ کوئی پیدا ہویا تے نہ ہونا ہے جڑا میرے پاک نبی دی عظمت دی حد نو جاندہ ہوا۔ حضرت زیوکار صرف قرآن، سائنس، منطق، فلسفہ نہیں بلکہ او اللہ دا بندہ جنہوں توریت بھی ہوندی، جنہوں زبور بھی ہوندی، جنہوں انجیل بھی ہوندی، جنہوں قرآن بھی ہوندہ ہے، جنہیں ہر نبی دی زیارت کیتی، ہر نبی دا دور ویکھیا مشارق و مغارب نو، وہ ساری انہیں سیر کیتی ہوئی ہے، وہ رہندہ بھی فرشتے نہیں، رہندہ بھی سدرت المنتہا تے نہیں، وہ جبریل امین علیہ السلام جنہاں نو بندہ پوچھے نا پیارے جبریل کیا تانوں پتہ ہے؟ تے جبریل بھی آندے نے اللہ دی عزت دی قسم مینوں بھی نہیں پتا میرے مصطفیٰ دی عظمت دی حد کی ہے۔ وہ جبریل بھی نہیں جان دے کہ میرے نبی نو اللہ نے کتنا بلند کیتا ہے، کتنی عظمت اور شان عطا فرمائیے، بلکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود آگے سٹن لگا تے جبریل امین علیہ السلام بارگاہ خلیل حاضر ہوئے تے آکے عرض کی تھی پیارے ابراہیم علیہ السلام کہ آقا بار آگ لگی ہے، تو آڑے دشمن نمرود نے آگ جننے نبی دشمن انہیں یگاں لائیاں، انہاں کہ جناب آگ لگی ہے تو او دا ارادہ ٹھیک نہیں، جناب نو آگ دے وچ سٹنا چاہتا ہے تے بڑا اوکھا ویلا ہے، بڑا مشکل ویلا ہے، اگر اللہ دی بارگاہ کو حاجت ہے نا تو میں نو جبریل نو دسو کیونکہ میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، اوتھوں تک میری پہنچ ہے جتھے کوئی نہیں پہنچیا۔ تو جدو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جبریل ہے نا تو میں آپ خلیل ہوں،
مینو تیرے کو کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل۔ فرمایا مینو تیرے کو کوئی حاجت نہیں۔ وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، گھڑیاں گزر گئیاں، دن نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، صدیاں گزر گئیاں۔ جبریل پھر حاضر خدمت نہیں، مگر ہن بارگاہ خلیل نہیں، ہن بارگاہ حبیب ہے۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے رات بھی معراج دی تے آ کے میرے نبی دے قدم چومے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا جبریل بڑا انوکھا انداز ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا انداز ہی انوکھا نہیں، آج رات بھی انوکھی ہے، آج پیغام بھی انوکھا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام فرمایا کی فرمایا عرض کی تھی سونے رب بندہ سونے نو لے کے آ سبحان اللذی اسرا بعبدہ۔ میں کائنات سجی ہوئی ہے، ساری کائنات سونے توڑا انتظار کر دیئے پئی۔ میرے نبی تیاری فرمان دینے پہ جبریل نال نے، میرے نبی دگے نالائن رکھ دینے پہ، میرے نبی نے وضو کران دینے پہ، میرے نبی نکلے تے جبریل نال نے، میرے نبی براق تے سوار ہوئے تے جبریل نال نے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام طور تو گزرے تے جبریل نال نے، میرے نبی بیت جڑا مقام مسجد مدینہ طیبہ تو گزرے تے جبریل نال نے، میرے نبی چل دیں بیت المقدس پہنچے، انبیاء دی امامت فرمائی۔ نبی دا سفر ختم نہیں ہویا تے جبریل پھر بھی نبی دے نال نے۔ میں مختصر کرنا، میرے نبی دوبارہ سوار ہوئے، پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ ستواں آسمان، وہ تو بھی میرے نبی اتاں گئے تے ایک مقام ہے جنہوں کہنے سدرۃ المنتہا، جدو اتھے پہنچے نا تے نبی دا سفر نہیں مکیا، جبریل دا سفر ختم ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام رک گئے، نبی نے فرمایا جبریل چلو۔ عرض کی تھی کملی والیا میری حد آ گئی، میری حد آ گئی ہے، ایک قدم بھی اگے بڑھاواں تے اللہ دی انوار و تجلیات جل جاواں۔ سامعین یہ صرف جبریل دی حد نہیں، ایک کائنات دی بھی حد ہے، اس تو اگے لا مقائیں، ٹائم لیس، سپیس لیس، کوئی نہیں بندہ جاندہ۔ او تو جبریل رک گئے، عرض کی تھی سونیا میری حد آ گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جبریل تے ایک وقت یاد کراما۔ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا یاد ہی جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے سونیا یاد ہے، میں نے جانا بھی یاد ہے، اتھے عرض کرنا بھی یاد ہے، آگ جلدی سی پئی۔ فرمایا گل یاد ہی سونیا گل، فرمایا تو آکھیا سی میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیتا سی اللہ دی بارگاہ کو حاجت ہے کہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جبریل آج پھر بھی گل یاد رکھی، ہن میں مصطفیٰ اتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا، جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں مولوی صاحب نے پوچھو، اس حافظ صاحب نے پوچھو، چودھری صاحب نے پوچھو، تسی آندے ہو سی حد تو ودا دینے ہاں، ذرا دسو تے صحیح کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اگر حد ہوتی تو حد بیان ہوتی کہ یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے۔ جبریل کی حد کا پتہ چل گیا۔ کوئی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی حد اور عظمت اور بلندی کو بتا سکے؟ کوئی نہیں جانتا۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، کوئی بتائے کہاں سے آئے کدھر گئے تھے؟ کوئی نہیں جاندا۔ جدو حد دا پتہ نہ لگے تو پھر آکھنا پہندا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی تو کہہ دو نا پھر بلغ الاولا بے کمال، بلغ الاولا، اچھی بولو بلغ الاولا بے کمال ہی۔ کوئی نہیں جاندا میرے اللہ نے کتنا بلند کیتا، کتنا افضل بنایا، کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا عرفہ افضل بنایا۔ بلکہ یاد رکھے آجے سارے اللہ نے اینا افضل اینا اعلیٰ بنایا ہے کہ دنیا تے بہت جدر ویکھو نا، مشرق مغرب شمال جنوب مسجدہ ممبر محراب مجلساں محفلاں، تانوں ہر تھاں تے حضرت نظر آؤں گے۔ کی نظر آؤں گے؟ اچھی بولو کون ہے؟ حضرت۔ کون ہے؟ میں بھی حضرت، اے بھی حضرت۔ سارے علماء کون نے؟ تے کئی وچوں بڑے ہی حضرت انجی گل اے سارے جو حضرت نے انہاں حضرتاں دے وچوں اعلیٰ حضرت کیویں بندا ہے؟ جدوں سارے جو حضرت نے تے انہاں حضرتاں دے وچوں اعلیٰ کیویں بندا ہے؟
یاد رکھیا جے قرآن بھی سارے پڑھتے نے، حدیث بھی سارے پڑھتے نے، سارے تقریراں بھی کرتے نے، باز بھی کرتے نے، مگر آلہ حضرت وہ بندہ ہے جڑا آلہ نبی دا آلہ لفظ نال، آلہ خیال نال، آلہ قلم نال، آلہ سوچ نال، آلہ فکر نال آلہ نبی دا آلہ ذکر کرے نا، وہ کہہ دے سب سے آلہ و بالا ہمارا نبی، سب سے آلہ و بالا، اچھی بولو، سب سے آلہ و بالا، جڑا حالے بھی نہیں بولیا ان ذرا موڈا ہلا کے آکو بیلیا کدوں بولنا ہی، سب سے آلہ و بالا ہمارا نبی۔ میں اس تو بلانا کہ اصل بلانا میں ہونے اے جے میں پڑھا تو میرے نہ پڑھو گے، جنہیں جنہیں نہیں پڑھنا ہاتھ کھڑا کرو، اکو منڈے 2 3 ہو گئے، باقی سارے پڑھو گے، ہون انہوں بھی خیال آ گیا کہ بھول کے کر چھڑیا، ہون بھی ویکھ لو جنہیں نہیں پڑھنا تو ہاتھ کھڑا کر لو، سارے ہم پڑھنا ہے، ہون تساں کھبے سجے ویکھنا ہے کیڑے بندے نے وعدہ کیتا تے نہیں پڑھیا، سب سے آلہ و بالا، میرے حال تیان ککا میرے حال کھبے سجے نہیں ویکھنا، سب سے آلہ و بالا، عالم میں وینا جڑے اے نہیں بول دے پہ اگوں کی بولن گے، سب سے آلہ و بالا ہمارا، پڑھو گے نا انشاءاللہ مل کے پھر میرے نالا کو، سب سے آلہ و بالا ہمارا نبی، سب سے آلہ و بالا، نہیں حالے بھی کئی بندے جڑے ہن بھی نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، باواز بلند میرے نالا کو، سب سے آلہ و بالا، ہم آجنو سارا شہر میں ہوندہ ہمارا نبی پورے زور ہونا کو، سب سے آلہ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سینے تے ہاتھ رکھ کے فخر نال کہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، میرے رب ذوالجلال خالق کائنات نے ساری کائنات نالو انسان نو افضل بنایا، انسان نو اعلیٰ بنایا، انسان نو عرفہ بنایا، انساناں دے وچوں پھر مومن اعلیٰ، مومناں نالو متقی اعلیٰ، ولی غوث قطب ابدال اعلیٰ، تابعی اعلیٰ، تابعیاں نالو میرے پاک نبی دے پاک صحابی اعلیٰ، صحابہ نالو خلفائے راشدین اعلیٰ، مولا حسن اعلیٰ، مولا علی اعلیٰ، عثمان غنی اعلیٰ، عمر فاروق اعلیٰ، پھر نبی دے یار غار اعلیٰ، ابو بکر صدیق اعلیٰ، پھر نبی اعلیٰ، نبیوں تو رسول اعلیٰ، تے میرے آقا یو نے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ پوچھے منڈے نو کی پریشانی ہے بیٹا کیوں نہیں پڑھتا، میرے نال آقا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
اسی تے سارے نبیان دے منن والے اسی سارے نبیان نو سلام کرن والے سارے نبیان دی نبوت نو مننا ساڈا ایمان ہے آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے شاف روز جزا آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا سارے نبی شان والے اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام قرآن آندہ پیا انی جاعلن فی الارض خلیفہ رب آندہ میں زمین تے خلیفہ بنایا کدی قرآن آندہ علم آدم الاسماء کلہا رب فرماندہ میں آدم نو علم عطا فرمایا کدی قرآن آندہ پیا وَبِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میرے رب ذوالجلال نے بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں بڑے مقام عطا فرمائے نے کدی قرآن آندہ ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ کدی قرآن آندہ ہے پیا وعلم آدم الاسماء کلہا کدی قرآن آندہ ہے پیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا رب اندہ سارے میرے آدم علیہ السلام نے سجدہ کر رب نے عالم بھی بنایا رب نے زمین تے خلیفہ بھی بنایا تو پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس فرمایا سارے ملائکہ سجدہ کرو الا ایک نے نہ کیتا اور میرا اپنا تجربہ ہے پتہ نہیں یہ توڑے مان کے چک دا کی یہ راہ صاحب زیادہ بہتر جان دے ہونگی میں نو اینا پتہ ہے پنڈ ہوئے شہر ہوئے محلہ ہوئے یا برادری ہوئے ایک کدی چگل وچ ضرور ہوندی یہ تسی آزما کے ویکھ لو ساری برادری ایک پاس ہوئے کلہ ایک پاس ہوئے گا پورا پنڈ ایک پاس ہوئے گا وہ کلہ ایک پاس ہوئے گا یہ فرشتیاں بھی کوئی چگل سے نہیں گل الا ابلیس ایک کوئی اچھا چگل دا پتہ کیویں لگدا پلا پتہ جی او بولو تے صحیح تسی آنسو نہ سمجھ لگی سبحان اللہ آکھنا یہ سمجھ لگی یا کوئی نہ سمجھ لگی کوئی نہ گوڑے کھول تے انج پتر تازہ ہوئے غصے نال کیوں وینا میں ایک چگل جڑی سی کیویں پتہ لگا تانوں نہیں پتہ لگنا یاد رکھیا جے فرشتیاں دے وچ سی 7.5 لاکھ سال انہیں عبادت کی تھی کنا چیر ہے 7.5 لاکھ سال اللہ دی حمد اللہ دی توحید اللہ دی بارگاہ ثنا او جناب سجدہ قیام رکوع بڑی اتنی زیادہ اللہ نے شان دے چلی عبادت تے جبریل نو بھی نہیں پتہ لگا اندروں بے ایمان ہے کیونکہ یاد رکھیا جے جیڑا اندروں پیڑا ہوئے نا وہ عبادت تو پتہ نہیں لگتا سجدے تو پتہ نہیں لگتا قیام تو پتہ نہیں لگتا کیویں لگتا ہے جنہاں رب نے فرمایا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ رب نے فرمایا تم حمد بھی کرتے ہو ثنا بھی پڑھتے ہو سجدہ بھی کرتے ہو قیام بھی کرتے ہو اب میں تمہاری جو منافقت اور اندر کا کفر ہے وہ سب پہ آشکار کروں گا مولا کیا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ارے رب کی عبادت کرے گا رب کی حمد و ثنا کرے گا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا رب کی بارگاہ میں جھکے گا مگر نبی کی تعظیم نہیں کرے گا آج بھی جس نے منافق ڈھونڈنا ہو وہ خدا کی عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی تعظیم آج بھی ڈھونڈنا ہو منافق کا پتہ نبی دی تعظیم وہ سب کچھ کرے گا اعلیٰ فرمانا منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا پھر تجھ کو کیا یاد رکھنا اجڑا اللہ عزیز فرمایا نا پھر تجھ کو کیا ایدہ کی مطلب پلا
یہ مطلب میرے جو اچھی بولے مطلب تمہیں سمجھ کو نہیں آیا. پھر تجھ کو کیا ان پنجابی کی آندے ہو تینوں کی منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے. پھر تجھ کو کیا پنجابی چاہتے ہیں تینوں اچھی بولو تینوں کی. یہ تانوں میں مسئلہ سمجھا تقریر یاد روے نہ رہے گل تانوں ساری زندگی یاد روے گی. اے فرماندے کی نے پھر تجھ کو کیا تینوں وہ نا حضوری سن تو جاندے سن پہ تے محمد حسین صاحب ہونا کیا وجی او کار ختم جے اندنے مینوں کی ہونا کیا وجی بڑی بڑی دوروں پرونے آئے جے دانا بات اور صلاح الدین صاحب آئے جے پناہ کوٹ پناہ کی جگہ پنواں تو آئے جناب نقیب محفل سید حسن شاہ صاحب ہے جی حافظ آباد وسیم الحسن آ گیا جی کوئی نہ بیٹی ایڈی دوروں بڑھائے صاحب آ گیا فلانا ایڈی دوروں آ گیا وہ ہم نے پہی مینوں کی انہاں کہا فجی انہاں مینوں آکیا جی تو انہوں بھی صدن تے تُسی ہوندیا جو انہاں مینوں صدیا پھر تینوں کی گل سمجھ آئی جے اے جڑا اعلی حضرت لکھیا نا پھر تجھ کو کیا انہاں نو پہ تسی سمجھاؤ میرے نبی دا میلاد منانا میرے نبی دی عظمت دا میرے نبی دے جدو سلام پڑھیا جائے ادو جڑا میرے کھڑے ہو کے آنکھوں مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام وہ اندنے ساڑھے کو لو نہیں ہوندا لیکن تم دلیل دو پھر تانو اندھی قرآن سناؤ حدیث سناؤ جے قرآن سنائیے حدیث سنائیے اندنے ضعیف ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی توجیہ کوئی نہ کوئی تعویل کرن گے پھر بار بار آکھن گے نہیں دلیلاں ٹھیک نہیں یہ تے ضعیف ہے یہ تے فلائیں ہن جدوں کو بندہ پوچھے نا تساں سویرے پنڈ چ نکلنا ہے کوئی پوچھے ہو بیلیو اوے راتی کی ہوندا رہیا انہاں آکھو نبی دا میلاد کی ہوندا رہیا نبی دا میلاد وہ آکھے گا اے کیوں مناندے ہو انہوں قرآن نہیں سنانا انہوں حدیث نہیں سنانی کیونکہ 14 صدیاں ظلمات سناندے نے پہ انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی انہوں پوچھے نا میلاد کیوں منایا ہے انہوں کو تینوں کی چنڈا کیوں لایا ہی تینوں کی کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھ دے ہو تینوں کی نبی دے نام دے انگوٹھے کیوں چوم دے ہو پھر تجھ کو کیا گل سمجھ آئی جے ہن جواب کی دینا ہے تینوں کی تو سامین جی وقت رب ذوالجلال نے فرمایا میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو سارے نے کیتا قرآن آندا ہے اللہ ابلیس ہونے نہ کیتا پتہ لگ گیا نبی دی تعظیم منافق نہیں کردا جڑا اندروں پھیڑا ہوئے وہ نبیان دی تعظیم نہیں کردا حضرت آدم علیہ السلام نے انی عظمت مل گئی ہے انی شان ملی ہے ملائکہ نے سجدہ کیتا مگر سلام میرے نبی نو ہے وہ ادھر صرف ملائکہ سجدہ کرتے نے پہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا مگر ادھر کی یہ قرآن آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ادھر ادھر صرف ملائکہ سجدہ کرتے نے ایتھے میرا رب آپ درود بھیجدا ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ بڑی فضیلت اللہ نے نوح علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے بڑی عظمت بڑی شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی نوح نو کنارہ ملیا جڑا سوار ہوئے اور نجات پا جاوے ادھر جڑا سوار ہوئے اور نجات پاوے ادھر عظمت مصطفیٰ ہے میرے نبی دی اہل بیت دی کشتی نوح دی طرح ہے آج بھی جڑا پیار کرے ہو بخشے آ جا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام نے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم ادھر نمرود دیا کہ ٹھنڈی ہوئے انی فضیلت ابراہیم علیہ السلام تے نمرود دیا کہ ٹھنڈی میرا نبی جدو آسمان دی سیر تے جاوے رب جہنم دیا کہ ٹھنڈیاں کر کے آندے ہوئے سب رسولوں سے اعلیٰ بڑی فضیلت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی کلیم اللہ تور تے جامن اللہ نل ہم کلام دینے پہ اب نل گلان کر دینے پہ مگر قرآن آندہ ہے فَخْلَنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَعَدِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فرمائے اے پیارے
کلیم پہلے اپنی نالائن اپنی جتیاں مبارکہ اتار پھر میرے نال لا کے کلام کر. ایتھے موسیٰ علیہ السلام فخلا نالئی کا تور تے جاندے نے, میرا نبی تور تے نہیں جاندا, میرا نبی ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے, کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ. بڑی فضیلت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی. تور تے جاون تو ریت لے کے آون, تور تے جاون تے تو ریت لے کے آون. میرا نبی جاندا نہیں سونا مکے ہوئے تے قرآن مکے, سونا مدینے ہوئے تے قرآن مدینے. نبی بستر تے ہوئے قرآن بستر تے آوے, میرا نبی تے انج چادر لوے قرآن آکے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بڑی فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی. بندہ مر گیا تے مردہ زندہ, بندہ مر گیا تے مردہ. فرمایا قم بإذن اللہ. جان سی, جان نکل گئی تے عیسیٰ علیہ السلام نے جان ہے لوٹا دی تھی. اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی. مگر صدقے جاواں میں نبی دی عظمت ہوں, اوتھے جان نکلی تے جان لوٹائی. میرا نبی جان لوٹاندا نہیں, بے جان نو جان عطا پیا کرتا ہے. دنیا تے کدی تساں درخت ٹردے نہیں ویکھے. کملی والے آقا علیہ السلام, ایک بندہ میرے نبی دے کول آ گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میں کلمہ پڑھنا, او درخت تہاڈی گواہی دے چھڑے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے میرا پیغام دے دے. نبی دا پیغام گیا تے درخت ٹر کے میرے نبی دی بارگاہ ہے. وہ جان مسیحا ہمارا ابو جال, بلکہ ایک بندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ممبر تے بیٹھے نے, یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. کملی والے آقا علیہ السلام فرمایا کی ہوئی؟ عرض کردہ سونیا کنے مہینے ہو گئے نے می نہیں پیندا, زمینہ بنجر ہو گئیاں, جانور بھکھے مردے نے پہ, سبزہ اگدا نہیں پیا. کملی والے قید پیندی ہے. میرے نبی نے انج صحابی فرمانے انج نبی نے ہاتھ چکے, بندہ بیٹھا نہیں تے بدل آ کے وسنا. ایک دن, دو دن, تین دن, اگلا جمعہ آ گیا, لجپال نبی پھر ممبر تھے. کملی والے خطبہ شروع کیتا, بندہ پھر کملی والے مر گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. وہ فرمایا ان کی ہوئی؟ عرض کی تھی سونے پہلا می پہندہ ہی نہیں سی, ان 7 دن ہو گئے کلوندہ ہی نہیں پیا. ہر شے جل تھل ہو گئی, پانی پانی. جدر میرا نبی اشارہ کردہ پیا بدل وس دے پیشاں پہ جانا. او میرا نبی جڑا سورج چڑھاندا ہے پیا, ابو جال دے ہاتھ وچ پتھر میرے نبی دی بارگاہ جایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے, اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دساں کہ آپ بولن. میرے نبی دا اشارہ ہویا, اے پتھر بے جان ہوندا ہے, پتھر بولدا نہیں, پتھر سندا نہیں, پتھراں چکل نہیں ہوندی, مگر اشارہ نبی دا ہوے بے جان پتھر نو جان مل جاندی ہے. او جڑا پتھر بولدا بھی ہے, وہ پتھر سمجھدا بھی ہے, پتھر پھر جاندا بھی ہے. یہ کیڑا اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں, کوئی اللہ دا آخری تے سچا رسول ہے. او نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پتھراں نو کلمے بڑا جاندا ہے, وہ پتھراں نو کلمے نہیں. سارے بولو میرے نال, ہوئے پتھراں نو کلمے. احتیان دا میرے الگرہ درویش دا, ہوئے پتھراں نو کلمے نہیں. سبحان اللہ بادشاہ کے پہلا شیر پڑھ میرے نال, ہوئے پتھراں نو کلمے نہیں. نہیں سر نہیں مارنا, بولنا میرے نال, ہوئے پتھراں نو کلمے. دائیں بائیں ویکھو جڑا نہیں بولے انہوں ہلا کے آکھو نبی دیا غلامہ. اے زبان اللہ نے نبی دے ذکر واسطے عطا فرمائیے. اچھی میرے نال آکھو اے پتھراں نو کلمے پڑا جاندا ہے, او پتھراں نو کلمے, او پتھراں نو کلمے پڑا
سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں سکیاں کھجوراں اگا جان نہیں کوئی تسی بھی نہیں بولے جنہ چر بولے نہ میں کہ نہیں جانا کوئی بندہ چپ کر کے نہ بب میں ایک دا چہرہ بھی نہ پیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اے زبان نبی دے ذکر واسطے وے سارے اچھی میرے نالا کھوئے پتھرانو کلمے جنگا بلا جوان بندہ ہے یار بول میرے نالوے پتھرانو کلمے او پتھرانو کلمے بڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھرانو کلمے بڑا جان دائے او ان بولیانو بلا جان دائے او گونگیانو گلاں کرا جان دائے او گونگیانو گلاں کرا جان دائے گونگیانو گلاں کرا جان دائے تو سامنے عرض کرنا پیا قرآن آندہ ہے ورفعنا ہم نے بلند کر دیا کون ہے جڑا میرے نبی دی عظمت میرے نبی دی شان دی بلندی نو جاندا ہوئے وہ میرے نبی دی شان وہ مخلوق ہی صرف بیان نہیں کر دی کیونکہ عالم دی علم دی حد ہے جو فقیہ دی فقاہت دی حد ہے یاد رکھیا جب واعظ دے باز دی حد ہے میرا نبی ہوئے جدی عظمت نو مخلوق نہیں رب آندہ ہے ورفعنا رب آندہ ہے ہم نے بلند کیا کی فرمایا ہم نے بلند کیا ان جنہوں رب بلند کرے مخلوق دی بلندی نو جان سکتا کوئی نہیں جان سکتا کتنا بلند کیا یہ بھی کوئی نہیں جاندا تے کدوں کیتا ہے بھی کوئی نہیں جاندا کنا کیتا ہے کوئی نہیں جاندا تے کدوں کیتا ہے گویڑ لا لئیے کیوں بھائی گویڑ لا لئیے سانتے انہا پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین نے فرمایا جبریل تیری عمر کنی عرض کی تھی کملی والیا میں نو دن دیاڑ مہینے سال دا تے پتہ کوئی نہیں مگر میں نو انہا پتہ ہے ایک تارا رب دے عرش تے چمکدا سی عرشوں پا تے 70,000 سال مسلسل چمکدا سی تے 70,000 سال میری نظرہ تو غائب رہندا سی تے میں کملی والا جبریل نے 72,000 بری زیارت کی تھی وہ میرے تو بھی پہلا دا سی 72,000 بری میں زیارت کی تھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل منو اللہ دی عزت دی قسم انا ذالک الکوکب او جڑا تارا سی نو میں مصطفیٰ سا قدوں بلند کیتا کوئی یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی اللہ نے سب تو پہلا اپنے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا نہ زمین نہ آسمان نہ لوح قلم نہ کرسی پھر اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی دی یاد آ گئی فرمانے ہوئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سارے میرے نالا کوئی جان ہے اچھا جے اوکھا ہے تین پھر سوکھا کر لما پھر پڑھو گے کہ پھر بھی انجی کرو گے جے آسان کرا پھر پڑھو گے جان ہے وہ
نہیں میں تین پترا اتنے بلا لینا نال جان ہے وہ جان ہے تو انہوں میں آسان کر کے پڑھ دینا اس صورت نو میں ہن میرے نال سارے کوئی چپیے سارے انہوں آمدہ ہے اس صورت نو میں نہیں حال بھی سیری مارے آج بولے کوئی نہیں اس صورت نو میں جانا کھاں جی اس صورت نو میں نا کھاں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں جی سچ آکھاں تے رب دی میں کھاں جی سچ آکھاں تے رب دی میں نا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جی جس شان تو شانہ سب بنیاں 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 جس شان تو شانہ اب بنیاں تو سامی نے جی وقار عرض کرنا پیا ورفعنا اللہ نے اپنے نبی دے ذکر نو نبی دی شان نو نبی دی ذات نو بلند کیتا ہے کوئی نہیں جاندہ کنہ کیتا ہے کدوں کیتا ہے کوئی نہیں جاندہ تو عرض کرنا پیا ورفعنا ہم نے بلند کر دیا کیا ان میں رافع تے گفتگو نہیں کرنی ان میں اگلے لفظ تے آ جانا ورفعنا ورفع اے نا دا کی مطلب ہم نے بالکل ٹھیک ہے کی مطلب ہے ہم نے یہ کون آندہ پیا یار پچھلے بندیاں نو کو لنگر دی اڈی کی ہے صرف اللہ انہاں کھواتا جو لنگر پھر رجے نہیں جو بول دے دو ہی صورتوں میں یا بندہ بھوک نال نہیں بول دا یا چوکھا کھا لو تو نہیں بول دا تو جے پہلا کھا بیٹھے ہو تو پھر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول او تے پرلا ملا تے انجے جو ہے ہی انڈیا چ بیٹھے نہ سبحان اللہ نہ جزاک اللہ نہ اللہ اکبر تو سامنے جی وقار توجہ کرو یار توجہ کرو ورفعنا ورفع نا کی مطلب ہم نے ایک کون آندہ ہے اللہ تے اللہ کنے نے اچھی بولو اے تھے رب آندہ ہے ہم نے یا اللہ تو تے کلا تو تے احد یا اللہ تیرے تو سوا کو فرمایا خبردار کوئی بندہ جرت نہ کرے میں وحدہ لا شریک اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر میرا اللہ وحدہ لا شریک بدبخت ہے وہ بلکہ قرآن کہندہ ہے فمن ازلم ممن کاذب علی اللہ جن نے اللہ دے متعلق جھوٹ بولیا نا ایک تو سوا دوجا منیا قرآن دے علیس فی جہنم مسمن للکافرین وہ دی نجات کو نہیں مستقل جنمی ہے مستقل کوئی صورت نہیں بچن دی وہ بدبخت ازلی جس بندے نے اللہ تسوا کے ظہور دی عبادت کی تھی وہ کلا وحدہ لا شریک انہا بدبختاں 313 بت بنائے سا ایک ساڑھے گوانڈ قوم رہن دی ہندو انہا کنے بنائے 33 کروڑ they believe in 33 million gods and goddesses 33 کروڑ حیران ہو جندہ ہے اللہ دی قسم اللہ دا شکر ادا کرید ہے رب نے سانو نبی دی غلامی چ پیدا فرمایا ہے سانو توحید لبنی نہیں پئی جنہ چر بندہ رات نہ ویکھے دن دی قدر کو نہیں ہوندی بار بندہ جائے انہوں نے ویکھے تو پھر آکھے یا اللہ شکر ہے اتنے گندی سوچ اتنی کمینگی اتنی سطحی اور گری ہوئی سوچ اللہ نے تینوں سب تو افضل بنایا ہے
تینوں انسان نو سب تو آلہ بنایا. دنیا دی ہر مخلوق جو روٹی کھاندی ہے نا، جنگل دا درندہ ہے شیر کھاندا ہے تے سر چکا کے کھاندا ہے. چڑیاں کان دانے چوکدے نے سر چکا کے. رب فرمایا تو اشرف المخلوقات ہے، تو سر نہیں چکانا، تو ہاتھ نال منہ چ روٹی کھا. سر تیرا چکے تے رزق سامنے نہیں، رازق سامنے چکنا چاہیے. انی افضلیت میرے اللہ نے تین دیتی ہے، انی افضلیت کہ رزق دے سامنے تو نہ چکیں. تے جنہوں رب رزق سامنے نہیں چکن دیندہ، وہ درختان دے سامنے ہاتھ جوڑ بوے، وہ پتھراں سامنے ہاتھ جوڑے، وہ سورج تے چاند دی پوجا کرے. یار اتنی گندی سوچ، حتیٰ کہ جانوراں دی پوجا. جے ویکھے ہاتھی چنگا موٹا انہاں کہ ساڈا گنیش بھگوان آ گیا. جے باندر ویکھے ٹپدا بڑا انہاں کہ ہنومان سرکار. یقین کرو میں اپنے تعلیمی سلسلے ملک جو کوئی 4-5 سال باہر رہا پڑھن گیا سا تے میرے نال ایک انڈیا دی کڑی پڑھدی سی. وہ 7 جولائی نو تے بم دھماکے ہوئے تو تے گلاں باتاں شروع ہو گئیاں تے جناب دہشت گردی اسلام یہ وہ سارا بحث اگے بڑی سانو ہوندی. وہ گلاں کردے نا کہندی ہے تساں تے پاکستانیاں ایویں ہی ملک بنا لیا. There was no need for that. We were living together. That was excellent. سانو تے ایویں تساں تقسیم کر لیا. میں کیا بی بی ایویں نہیں کیتا. اسی ایک اللہ دے منن والے، تسی کئی لکھاں کروڑاں خداواں دے منن والے. کہندی ہے نہیں نا دا فرق ہے. میں کیا او کیویں؟ وہ اگے نا پانی دا گلاس پیا سی. کہندی ہے کی ہے؟ میں کیا پانی. کہندی اسی ہندی چ آنے جل، انگریز آندے نے واٹر، عربی آندے نے آب، فارسی آندے نے ماں. وہ کہندی ہے ماں آکھو، آب آکھو، جل آکھو، واٹر آکھو، پانی آکھو، ہے تے پانی. انجی پاویں رام آکھو، گنیش آکھو، بھگوان آکھو، خدا آکھو، اللہ آکھو، گاڈ آکھو، کوئی گل. میں کہا بی بی نا پانی پانی آتے اللہ اللہ ہی. اے نامہ دا فرق نہیں، صفتاں دا فرق ہے. نا دا فرق نہیں، صفات دا فرق ہے. میں پوچھا تو کیڑے بھگوان نو مننی ہے؟ کہندی ساڈا وڈا رام. کی آندی ہے؟ رام. میں کہا تینوں پتہ ہے تیرے رام دی صفتاں کی نے؟ کہندی کی؟ میں کہا تیرا رام ہو سی جڑا شادی شدہ سی، او دی بیوی سی سیتا. تے میں کہا تیرا دوجا بھگوان راون، تیرے ایک پہلے بھگوان رام دی بیوی چک کے لے گیا. ہاں انہوں نے کتاباں چ لکھیا ہے رامن سیتا نو اغوا کر کے لے گیا. 12 سال تک رام تے راون دی جنگ ہوندی رہی بی بی پیچھے. میں کہا صدقے جاواں تواڈے بھگوان تو جی اپنی بی بی چک کے کو لے گیا. تے میں کیا پھر جیڑا اپنی نہیں بچا سکیا وہ تیرا راکھا کتوں بنے گا؟ 12 سالاں بعد ہنومان کو مدد لی تاں بی بی واپس آئی. میں کہا صدقے جاما اے تیرا بھگوان ہے. ساڈا اللہ ہوے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ دی بیوی، نہ دے بچے، نہ دی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس میں سے کسی نے جنم لیا. ارے جو غیر کا محتاج ہو جائے ہم اس کو الہ نہیں مانتے. اللہ وہ ہے جس کی ساری کائنات محتاج. سنیا سکیدہ تو ہیتے زندہ رہی. اس تو سوا کوئی الہ نہیں میرے اللہ تو سوا. اللہ تو سوا کوئی عبادت دی لائق نہیں. اسی اس اللہ دی عبادت، اللہ دی قسم اساں نبی دی بھی تعظیم کرنے ہاں. اساں نبی دی عبادت بھی حرام تے شرک سمجھنے ہاں. ارے ہم جب مصطفیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہم کسی پتھر یا قبر کی عبادت کیا کریں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس اللہ کی کرتے ہیں جس کی عبادت میرا مصطفیٰ